بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مسلمان خواتین کی صفات۔ مسند امام احمد بن حنبل میں اور سنن نسائی میں ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکوہ کیا کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ہم یہی سنتے ہیں کہ ہر وقت مردوں کا ذکر ہو رہا ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ احزاب کی، جس میں 10 صفات بتائی گئی ہیں مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی۔ تو وہ میں آیت تلاوت کر دیتا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے کون سی خوبصورت صفات اس آیت میں بیان فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ ناظرین، یہ جو 10 صفات کا ذکر کیا گیا ہے، ہم انہیں کوشش کریں گے کہ اکیلا اکیلا سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے ہے ان المسلمین والمسلمات، کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اسلام کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اسلام سے مراد سر تسلیم خم کرنا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو اپنے لیے بطور ضابطۂ حیات کے قبول کر لیا، وہ ہے مسلم، مرد ہو یا عورت۔ اس کے بعد فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، یعنی وہ مرد جو اہل ایمان ہیں اور وہ عورتیں جو اہل ایمان ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان سے مراد یہ ہے کہ دل سے کسی بات کی تصدیق کی جائے، یہ ایمان ہے۔ یعنی یہ جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں، محض ظاہری طور پر مسلمان نہیں ہیں، نہ ہی بادل ناخواستہ مسلمان ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی ہدایات ہیں انہیں دل سے حق مانتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا اور اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ تو یہ ایک دل کی کیفیت ہے ایمان، کہ انسان دل سے تصدیق کرے، اسلام کی تصدیق کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، اسلام پر ایمان لانے کی، اللہ پر ایمان لانے کی تصدیق کرے۔ اس کے بعد فرمایا والقانتین والقانتات، قنوت سے مراد اطاعت ہے، یعنی دل سے مان لینے کے بعد یہ جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ہیں اطاعت میں لگ جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے سامنے اطاعت کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔
چوتھی صفت بتائی ہے والصادقین والصادقات، صدق سچائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ نہ صرف یہ کہ گفتار میں سچے ہیں بلکہ اپنے معاملات میں بھی کھرے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اہل ایمان اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو سچے ہیں۔ پانچویں صفت بتائی والصابرین والصابرات، یعنی وہ لوگ جو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے دوران جو مشکلات فیس کرتے ہیں، جو خطرات انہیں پیش ہوتے ہیں، جو تکلیفیں اور جو نقصانات وہ اٹھاتے ہیں، ان پر وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہ تکلیفیں، یہ نقصانات، یہ خطرات انہیں صراط مستقیم سے ہٹاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈٹ کر ان تکلیفوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں استقامت کے ساتھ۔ پانچویں صفت بتائی ہے والخاشعین والخاشعات، خشوع کا مطلب ہے عاجزی، انکساری، اور یہ انسان کے جسم سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی آواز سے ظاہر ہوتی ہے، اس کی نگاہوں سے بھی ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا ایک جگہ فرمایا وخشعت الاصوات للرحمن، کہ رحمان کے سامنے آوازیں دھیمی پڑ گئیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ ساتویں صفت بتائی والمتصدقین والمتصدقات، کہ یہ وہ لوگ ہیں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یعنی جو فرض زکوٰۃ ہے وہ تو ادا کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ نفل کے طور پہ صدقات اور خیرات دیتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ پھر فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اس میں بھی یہ کہ فرض روزے بھی رکھتے ہیں رمضان المبارک کے جو اللہ نے فرض کیے ہیں، اس کے علاوہ جو نفل روزے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، عاشوراء کا روزہ ہے، یوم عرفات کا روزہ ہے، یا شوال کے 6 روزے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، یعنی نفل روزے بھی رکھتے ہیں۔ اور 9ویں صفت بتائی ہے والحافظین فروجہم والحافظات، کہ یہ مرد اور یہ عورتیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بدکاری سے، زنا سے بچتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، وہ شخص جو مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی طرف اشارہ ہے، اور اس چیز کی ضمانت دے جو اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اس کی ضمانت دے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اگر ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خواتین کے حوالے سے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، اگر کوئی خاتون 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خامند کی فرما برداری کرتی ہے نیک کاموں میں، تو اس سے یوں کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے آپ چاہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں بتایا 10ویں صفت والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، وہ مرد اور وہ عورتیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ اللہ کا جو ذکر ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو آپ یاد کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو آپ یاد رکھیں۔ ایک تو ہے ذکر لسانی، زبان سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بسم اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ بہترین ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، ذکر کریں۔ اور دوسرا جو ذکر قلبی ہے، یعنی آپ اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی جو معیت ہے، اللہ کا ساتھ، اس کا احساس ہونا۔ یہ
جب انسان اس کیفیت سے گزرتا ہے کہ ہر وقت اس کو یہ احساس ہو کہ ایک ہستی جو ہے مجھے ہر وقت دیکھ رہی ہے، وہ میرے ساتھ ہے، تو پھر وہ بے ایمانی نہیں کرتا، پھر وہ دھوکہ نہیں دیتا، پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کے حوالے سے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، اور سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں، اس کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہ ہمارے پروردگار تو نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں فرمایا، یعنی اس کا مقصد ہے، جیسے ہماری تخلیق کا مقصد ہے اسی طرح کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے۔ آخر میں فرمایا کہ یہ جو مسلمان ہیں جن کی یہ 10 صفات ہیں، اگر وہ ان صفات پر پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ نے ان کے لیے ایک وعدہ فرمایا ہے، ایک بشارت دی ہے۔ ارشاد ہوا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اور بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ 10 صفات ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے، قنوت ہے یعنی اطاعت کرنا، سچائی ہے، صبر ہے، خشوع و خضوع ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس آیت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد